کتنے اس نے مختصر رپلائی کیا۔ 1,00,000 اسماعیل کی ایموجی کے ساتھ اس کا میسیج موبائل کی اسکرین پہ جگمگایا۔ واٹ 1,00,000 اتنے پیسوں کا تم نے کیا کرنا ہے؟ کومل نے تعجب سے پوچھا۔ اچھا کومل رہنے دو، نہیں چاہیے، جانتا ہوں میں اپنی اوقات۔ اس نے رونے والی ایموجی سینڈ کی۔ اوف سارم جانی، میں نے ایسے کب کہا؟ کومل نے وائس سینڈ کیا۔ نہیں بس اب تم رہنے دو۔ جواباً وہ بلیک میلنگ پہ اتر آیا۔ میں اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا رہی ہوں اور تمہیں لاہور پہنچ کے منا لوں گی۔ کومل نے اگین میسیج سینڈ کیا۔ میں نہیں ناراض، اپنی جان سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اپنا کام نکلتا دیکھ کر وہ دوبارہ پرانی عادت پہ اتر آیا۔ اوکے پھر لاہور آ کر ملتے ہیں، ٹھیک ہے جان، میں مام ڈیڈ کے ساتھ تمہارے گھر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ ناؤ بائے، سارم نے کہا۔ اوکے بائے۔ پیسے پہنچ جائیں گے ابھی؟ کومل نے میسیج سینڈ کرتے ہوئے ڈیٹا آف کر دیا۔ او اچھا، تو تم لوگ ہو جو میرے پیرنٹس کا کردار ادا کرو گے، گڈ۔ سارم نے آنے والے مرد اور عورت کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا۔ ہاں پر رقم تو تیار ہے نا؟ پہلے رقم بعد میں کام۔ آدمی نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ لو تمہارے 50,000 روپے، یاد ہے نا کیا بولنا ہے کہ تم آرمی سے ریٹائرڈ ہو؟ سارم نے لفافہ سے تھماتے ہوئے کہا۔ سب ہو جائے گا، ڈونٹ وری، نکاح ہو جانے تک ہم رول کریں گے تمہارے ماں باپ کا۔ وہ عورت ہنستی ہوئی بولی۔ گڈ، تو آپ چلیں۔ سارم نے انہیں چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر کرائے کی مرسڈیز ان کی منتظر تھی۔ ویسے سارم، تمہیں ان سب سے کیا فائدہ ہونے والا ہے جو اتنا ڈرامہ رچ رہے ہو؟ اس آدمی نے سارم کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نہیں جانتے، لیاقت کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، ساری دولت اس کی ہے۔ جیسے ہی نام کروا لوں گا چلتا کروں گا اس سے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کو موت کے گھاٹ ہی کیوں نہ اتارنا پڑے۔ دولت میرا نشہ ہے، بچپن کا خواب ہے جس کی تعبیر اب عنقریب ہے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا۔ واہ بابو، کھلاڑی تو کمال کے ہو، عورت اور مرد نے کہکہا بلند کیا۔ کچھ لمحے بعد مرسڈیز کومل ویلا کے سامنے رکی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا سا اور سارم گاڑی زن سے آگے لے گیا۔ بشارت اور مسز بشارت نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ میں مہو تھے جب ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات ٹرالی میں سجائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ہوش گپوں میں چائے پی گئی، تب کومل بھی آ گئی۔ سارم کا ننگیوں سے کومل کو تاڑ رہا تھا، جو سامنے صوفے پر ماں کے پہلو میں براجمان تھی۔ کومل کو لگ رہا تھا وہ اس کے حسن سے متاثر ہو کر پرشوق نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا ہے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ کومل میں اسے خود کو خواب کی تعبیر مل رہی تھی اور وہ اسے ہی دیکھنے میں مہو تھا۔ ویسے بتایا نہیں تیمور صاحب آپ نے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بشارت نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں آرمی سے ریٹائرڈ ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی بہت بڑے خاندان سے ہیں۔ ایک گھر ہے اپنا ذاتی، جوہر ٹاؤن میں ایک گاڑی ہے، اور اتنا ہے کہ بیٹے کو کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر دوں۔ ہم آج یہاں سارم کے لیے اپنی کومل کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ میں امید دلاتا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ لیاقت عرف نقلی باپ تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم سوچتے ہوئے بشارت نے سارم کا سر تا پاؤں جائزہ لیا۔ کیا ہوا بھائی صاحب، آپ تو سوچ میں پڑ گئے؟ بشارت کو چپ پا کر تیمور نے کہا۔ کومل نے باپ کی جانب دیکھا۔ سارم کا دل دھڑکنے لگا۔ سوچ کے جواب دیں گے، آپ کو ہماری اکلوتی بیٹی ہے کومل، سوچ سمجھ کے ہی کچھ کریں گے، جو بھی کیا اس لیے ہمیں وقت دیں۔ بشارت نے گلا کھنگارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ سوچ لیجئے، ہم انتظار کر لیں گے، آپ اجازت دیجئے ہمیں، تیمور مسکراتے ہوئے کہا۔ جی آنے کا شکریہ، بشارت اور مسز بشارت نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔ ڈیڈ آپ نے یہ کیا کیا؟ ان کے جاتے ہی کومل نے باپ سے پوچھا۔ بیٹا یہ شادی ہے، ساری زندگی کا سودا، سوچ سمجھ کے ہی کروں گا نا؟ بشارت نے اس کا گال تھپتھپایا۔ کیا سوچنا ہے ڈیڈ، سارم میری خوشی ہے اور میں سوچ چکی ہوں، اب بس انہیں فون کر کے کہہ دیجئے گا کہ آپ کو رشتہ منظور ہے۔ کومل ہٹ درمی سے بولی۔ لیکن بیٹا مجھے وہ لوگ کچھ اور روش کے لگتے ہیں، خصوصاً وہ لڑکا۔ بشارت نرمی سے بولے۔ ہاں آپ صاف گو ہیں، باقی سب تو چور لٹیرے اور غلط روش رکھنے والے ہیں، مگر یاد رکھیے سارم نہیں تو کوئی نہیں۔ کومل انگلی کے اشارے سے وارن کرتی زینے عبور کر گئی۔ بشارت نے سر داہ بھری۔ موبائل کے رنگ ٹون پر دیا نیند سے بیدار ہوئی۔ دیا آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر موبائل ٹیبل سے اٹھایا۔ موبائل کی اسکرین پر کوئی نیا نمبر جگمگا رہا تھا۔
ہیلو کون؟ اس نے کال اٹینڈ کر کے شائستگی سے پوچھا۔ میں میکال بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ دیا میڈم بات کر رہی ہیں؟ موبائل کے اسپیکر سے ایک مضبوط مگر قابل ستائش آواز ابھری۔ جی جی دیا بات کر رہی ہوں۔ کیسے ہیں آپ میکال سر؟ دیا نے پوچھا۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں دیا میڈم، آپ کو جاب ہو گئی ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، میکال نے خشک لہجے میں کہا۔ اوہ سچ؟ دیا خوشی سے چیخی۔ جی بالکل سچ، میکال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینکس میکال، میرے پاس لفظ نہیں ہیں جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ دیا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ خوش رہیے، اوکے اللہ حافظ کہتا میکال کال بند کر گیا۔ امی 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 دیا بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور ہال میں چارپائی پہ براجمان سبحانہ بیگم سے لپٹ گئی۔ جی امی کی جان کیا بات ہے، اس قدر خوش کیوں ہے میری گڑیا؟ سبحانہ نے اسے باہوں کے حصار میں بھیجتے ہوئے پوچھا۔ امی میری جاب ہو گئی ہے اسکول میں، وہ چہکی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، سبحانہ نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر رب کا شکر ادا کیا۔ امی موسم کافی خوشگوار ہو رہا ہے اور نوکری مل جانے کی خوشی میں چپس نہ بنا لوں؟ دیا نے سبحانہ بیگم کی گود سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، سبحانہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دیا کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے عرصے بعد دیا کو یوں خوش دیکھ کر سبحانہ مسکرا دی۔ اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ۔ دیا بچوں کو پڑھانے میں مہو تھی۔ جب میکال کلاس کے سامنے سے گزرا، دیا کو یوں اتنی ایمانداری سے اپنا فرض انجام نبھاتے دیکھ کے وہ مسکرایا دیا اور ایک نگاہ دیا پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ بریک ٹائم یہ دیا اسکول گراؤنڈ میں بڑی چیئر پہ بیٹھی کھیلتے کودتے بچوں کو بغور دیکھ رہی تھی جب میکال وہاں آن پہنچا۔ ہائے میڈم دیا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بچوں کو دیکھ رہی تھی کھیلتے ہوئے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ گڈ، ویسے پرنسپل آپ کے اپنے کام سے لگن دیکھ کر بہت خوش ہوئی، آپ نے نہ صرف بچوں کو بڑی توجہ سے پڑھایا بلکہ آپ کی کلاس میں شور بھی بہت کم تھا۔ یہ تو میرا فرض تھا اور ویسے بھی میں نے جاب بہت مشکل پائی ہے، آپ اسے کھونا نہیں چاہوں گی۔ وہ ٹیبل پر انگلی سے لکیر کھینچتے ہوئے بولی۔ گڈ، ویسے بتایا نہیں آپ نے میڈم دیا کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میکال نے بویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ میں اور میری امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی 1 مہینہ پہلے، وہ آنکھوں میں نمی بھر کر بولی۔ او اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، بہت افسوس ہوا، میکال متاسفانہ انداز میں گویا ہوا۔ بس جیسے اللہ کی مرضی، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ دیا نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اور بابا، ماما کی ڈیتھ کو 10 سال ہو گئے، اس نے سر داہ بھرتے ہوئے کہا۔ اوہ افسوس ہوا، دیا نے کہا۔ بس دیا میڈم، وہ دیا کی جانب دیکھے بغیر بولا۔ مجھے دیا میڈم وہ مت بولا کرے، اچھا نہیں لگتا، دیا میڈم پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ اوکے جی نیکسٹ نہیں بولوں گا، اب چلیں، بریک ٹائم اوور ہونے میں اونلی 3 منٹس باقی ہیں۔ وہ کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یس آف کورس، دیا اٹھ کے جانے لگی۔ میکال بھی دیا کے ساتھ ہی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ آج صبح سے ہی بارش زور و شور سے ہو رہی تھی، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور ان کے چمکنے سے پیدا ہونے والی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ رافع ہر بات سے بے خبر آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اداسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بجلی کڑکنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول لیں لیکن اس کے وجود میں ذرا بھر بھی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ وہ لیٹے چھت کو گور رہا تھا۔ آسمانی بجلی کی شعاع کھڑکی سے ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں میں چبھی، جس پر وہ سوچوں کے بھنور سے باہر آیا۔ رافع اٹھا اور جا کر کھڑکی کی پٹ مقفل کر دیے۔ آخر وہ 1 ہفتہ سے کہاں گم ہے؟ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلی؟ مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے، محبت کرتا ہوں میں اس سے اور یہ بات اسے بتانا بہت ضروری ہے۔ رافع کا دل بے چین ہوا، وہ اپر اٹھائے کمرے سے باہر نکلا، اس بات کو بھولتے ہوئے کہ باہر شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے۔ رحیم بابا، وہ کمرے سے نکل کے زینے عبور کرتا سیدھا رحیم بابا کے کیبن کی جانب بڑھا۔ جی رافع بابو، آپ اتنی بارش میں یہاں؟ رحیم بابا نے حیرانگی سے پوچھا۔ رحیم بابا، یہ حویلی کہاں ہے؟ رافع نے رحیم بابا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ حویلی یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، پر رافع صاحب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رحیم بابا نے پوچھا۔ بس ویسے ہی رحیم بابا، آؤٹنگ پہ جو آیا ہوں تو حویلی بھی دیکھنا چاہوں گا، رافع نے بہانہ بنایا۔ صاحب یہاں سے سیدھا جائیں، جو سڑک بائیں ہاتھ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہاں سے مڑیں گے تو سامنے آپ کو حویلی دکھائی دے گی، رحیم بابا نے اسے راستہ سمجھا دیا۔ رافع عجلت میں مڑا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ جناب میں تو ٹیرس پہ جا رہی ہوں بارش انجوائے کرنے، کہتے ہوئے ظاہرہ اٹھی۔ ظاہرہ تم آج کل باہر نہیں جاتی، کیا بات ہے؟ جناب نے بویں اچکائے۔ باہر نہیں، میں باہر نہیں جا سکتی، رافع کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ ظاہرہ کو جرجری سی آ گئی۔
ہے یہ کیا بول رہی ہوں، باہر نہیں جا سکتی؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ زرناب نے تعجب سے پوچھا۔ نہ نہیں تو ویسے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی چوری پکڑی جا رہی ہو۔ ظاہرہ تم ٹھیک ہو نا؟ زرناب نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنی، میں آتی لیکن مجھے نزلہ ہے پہلے ہی کافی شدید، زرناب نے کھانستے ہوئے کہا۔ کہاں جاؤں؟ ظاہرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہے پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ تم ٹیرس پہ جا رہی ہو، اب کہہ رہی ہو کہاں جاؤں؟ کمال ہے، زرناب نے ہاتھ لہرایا۔ تم یہ غلط کر رہی ہو ظاہرہ، دل نے چپکے سے سرگوشی کی۔ ہاں میں جا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں میں تم سے زرناب؟ ظاہرہ نے زرناب کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ ہاں کہو، زرناب ظاہرہ کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تمہیں محبت ہو جائے تو تم اس خاندان کے اصولوں سے بغاوت کرو گی کیا، یا موت کے ڈر سے بزدل بن کے چپ کے بیٹھ جاؤ گی؟ ظاہرہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلی تو بات ہے ظاہرہ میری جان، مجھے محبت پہلے ہی ہے، لیکن زبین خان سے، اس لیے بغاوت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر مجھے محبت کسی اور سے ہو جاتی تو میں بغاوت پہ اتر آتی، پھر چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جاتی، زرناب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ظاہرہ آنکھوں میں اداسی بھر کے بولی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زرناب نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ویسے ہی۔ اچھا میں جا رہی ہوں کہتی ہوں، وہ عجلت میں مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اداس آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار بارش کی بوندوں کو ہاتھ میں محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا باہر جاؤں، اس سے اپنا حال دل بیان کروں، بغاوت پہ اتروں، یا اس خاندان کے ناموس کے لیے اپنی محبت کا، اپنے دل کا خون کر دوں؟ ڈھیروں سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ رافع کب سے حویلی کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، پر اسے ظاہرہ تو کیا وہاں کوئی بھی آدم ذات دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اتنی بارش میں کون اس کی جیسا دیوانہ ہوتا جو دیدار یار میں مارا مارا پھر رہا تھا؟ رافع نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی تو اسے لگا جیسے دعا مانگنے سے پہلے ہی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ظاہرہ سامنے ٹیرس پہ اسے دکھائی دی۔ ظاہرہ ظاہرہ ظاہرہ، وہ دیوانہ وار سے پکارنے لگا۔ ظاہرہ نے یہاں وہاں دیکھا اور جب اس کی نگاہ نیچے گئی تو سامنے اسے رافع دکھائی دیا۔ ظاہرہ بھاگتی ہوئی سینے عبور کرتی نیچے آئی۔ اگلے لمحے وہ حویلی سے باہر موجود تھی۔ ظاہرہ کہاں چلی گئی ہو؟ پلیز باہر آؤ، آؤ، دیوانہ وار آوازیں دے رہا تھا، اور ظاہرہ اس کے پیچھے کھڑی اس کی دیوانگی کا عالم دیکھ رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کون ہو تم اور مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ظاہرہ رافع کو بازو سے کھینچتی ہوئی درخت کے ہونٹ میں لے آئی۔ ظاہرہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کہاں کھو گئی تھی؟ رافع اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر عجلت میں بولا۔ وہ کتنے ہی پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، اداسی، درد، ظاہرہ کے لیے بے پناہ محبت، اس کی فکر، رافع کے بھیگے بالوں سے گرتا پانی ظاہرہ کے چہرے پر گر رہا تھا۔ ظاہرہ میں محبت کرتا ہوں تم سے، وہ اسے ہوش و حواس سے عاری پا کر دوبارہ بولا۔ محبت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، محبت نہیں کر سکتی، چلے جاؤ یہاں سے، وہ عجلت میں بولی۔ پر کیوں ظاہرہ، کیوں نہیں کر سکتی؟ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، بس ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھو، رافع نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، میں نہیں کر سکتی محبت، وہ آنکھوں میں نمی بھر کر بولی۔ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، بس ایک بار کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے محبت دکھائی دے رہی ہے۔ یوں نہیں جا سکتا، اگر تم منہ سے کہہ دو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو لوٹ جاؤں گا، رافع اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کرتی ہوں آپ سے محبت، پر وہ مجھے مار دیں گے، وہ رافع کے سینے سے لگ کے رو پڑی۔ کچھ پل پہلے ملنے والا وہ شخص اسے بہت اپنا لگنے لگا۔ کیوں مار دیں گے، اور کون؟ رافع نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ بابا سائیں اور بھائی جان، محبت گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا میری سنگساری ہے اور تمہاری موت، پلیز تم چلے جاؤ، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ نہیں ظاہرہ میری جان، میں یوں نہیں جا سکتا، میں بزدل نہیں ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے، تمہارے رافع کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، وہ اسے باہوں کے حصار میں بھینچتے ہوئے بولا۔ وہ کتنے ہی پل اس کے سینے سے لگی سسکتی رہی۔ میں چلا جاؤں تو رہ لو گی؟ رافع نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میں نہیں رہ پاؤں گی؟ ظاہرہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ کیونکہ ابھی ملی ہو مجھ سے اور بار بار گلے جو لگ رہی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ظاہرہ کے گال سرخ ہو گئے اور شرم سے آنکھیں جھک گئیں۔ اوہ کم آن یار، جسٹ کڈنگ، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کیا میں سمجھی نہیں؟
اس نے سوالیہ نگاہ رافع پر مرکوز کی۔ تمہیں انگلش نہیں آتی؟ رافع نے بویں چکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا کہ میں ہوں نہ سکھا دوں گا۔ وہ شوخی سے بولا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ پل پہلے ملے ہیں۔ ان کی پشت پہ موجود جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ بھائی جان، ظاہرہ گھبراتے ہوئے رافع سے دور ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ کہاں؟ رافع نے ارد گرد دیکھا، جہاں کوئی ذی روح نہ تھا۔ شاید جھاڑیوں میں کوئی ہے۔ رافع، اب میں چلتی ہوں، تم بھی جاؤ، میں خود کل تم سے ملنے آؤں گی۔ جھرنے کے پاس، تم یہاں مت آنا، وہ کہتی ہوئی مڑی۔ سنو، نمبر دیتی جاؤ۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا، رافع تم پاگل ہو، میرے پاس موبائل کدھر سے آیا؟ یہاں جرم، محبت سا موت، شاید تم بھول گئے ہو۔ وہ جملے پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ اچھا بابا نہیں بولتا، پر کل آنا ضرور، میں انتظار کروں گا۔ رافع نے آگے بڑھ کر اس کے گال پہ ہونٹ رکھ دیے۔ ظاہرہ گال پہ ہاتھ رکھے ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ رافع مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ محبت جنون ہے میرا، محبت سکون ہے میرا، بارش کی رم جم سنو نا، کہہ رہا ہے دل، محبت جنون ہے میرا۔ سرمئی طریقے نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے اٹھنے والی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی وہ لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ موبائل کی ٹون پر اس کی متحرک انگلی یکدم رکی۔ کومل نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ سارم کالنگ موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو سارم جانی؟ وہ چہکی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کومل ششتہ رہ گئی۔ شاید آگے سے ملنے والا جواب اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تمہارے فادر چاہتے ہی نہیں ہیں، جتنا مجھے پتہ چلا ہے، سو میں یہ ریلیشن شپ آج ہی ختم کرتا ہوں۔ سارم نے بے روحی سے کہا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے سارم؟ وہ عجلت میں بولی۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ سارم نے بویں تنے۔ تم یہ ریلیشن شپ کیسے ختم کر سکتے ہو؟ میری زندگی ہے، میرا دل ہے، میں جو مرضی کروں، اور ویسے بھی میں مزید تمہارے دھوکے میں رہ کر اپنے جذبات کا خون نہیں کر سکتا۔ موبائل کے اسپیکر پہ سارم کی غیظ و غضب سے بھری آواز ابھری۔ سارم، مجھے بس 15 منٹ کا وقت دو، ٹھیک؟ 15 منٹ بعد میرے ڈیڈ کی کال تمہارے ڈیڈ کو موصول ہوگی کہ انہیں رشتہ منظور ہے، پلیز۔ وہ سسکی۔ اوکے، لیکن جسٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، وہ بے روحی سے کہتا کال بند کر گیا۔ کومل تیزی سے زینے عبور کرتی بشارت کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے کھٹاک سے دروازہ کھولا اور اندر بڑھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کومل؟ یہ کیا طریقہ ہے اندر آنے کا بیٹا؟ بشارت نے غصے سے پوچھا۔ ہو نہ ہو، کومل کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اور اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ آپ کا یہ کون سا طریقہ ہے میری خوشیاں چھیننے کا، تو اس نے ترچھی نگاہ بشارت پر ڈالی۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں باپ ہوں تمہارا، بشارت نے آگے بڑھ کے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ کومل پیچھے ہٹی۔ اس کا ہاتھ عجلت میں اٹھا۔ بشارت اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے ششتہ رہ گئی۔ کیجیے کال تیمور انکل کو اور بولیے کہ آپ کو رشتہ منظور ہے ڈیڈ، ورنہ آپ یہاں میری لاش دیکھیں گے، اس نے پسٹل کن پٹی پر رکھتے ہوئے کہا۔ کومل یہ کیا پاگل پن ہے بیٹا، ہٹاؤ اسے، بشارت صاحب نرمی سے بولے۔ میں کہہ رہی ہوں موبائل اٹھائیں اور کال کریں، اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کومل کی آنکھوں میں خون دوڑ آیا۔ ہاں بیٹا رکو، کرتا ہوں، تم ٹریگر مت دبانا، بشارت نے کانپتے لبوں سے کہا اور ٹیلی فون سٹینڈ پہ رکھا سیل فون اٹھایا۔ ٹھیک ہے، جمعے کو نکاح کروا دوں گا میں، آپ انتظامات کیجیے، مسٹر بشارت نے غمزدہ ہو کر کہا۔ کومل بیٹا یہ مجھے دے دو، اب تو خوش ہونا تم، بشارت نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، پر آپ نے اگر کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو ڈیڈ میں آپ میرا مرا منہ دیکھیں گے، وہ انگلی سے وارن کرتی بنا رکے باہر نکل گئی۔ بشارت لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹے اور بیڈ پر ڈیسے گئے۔ کمرے میں آتے ہی کومل نے سارم کا نمبر ڈائل کیا۔ واہ، تم نے تو کمال کر دیا، صرف 10 منٹ کے اندر تمہاری کال میرے ڈیڈ کو موصول ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی سارم پہلے بول پڑا۔ بس سارم، مجھ سے دور جانے کی بات پھر کبھی مت کرنا، وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ میں شاعر ہوں تو میری شاعری، میں عاشق ہوں تو میری عاشقی، ظاہرہ لان میں لگے گیندے کے پھولوں کو پانی دیتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ ظاہرہ خیر ہے، آج بڑی خوش ہو؟ لیلا بیگم جو ابھی لان میں آئی تھی اسے یوں گنگناتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی چاچی جان، میں تو بس ویسے ہی گنگنا رہی تھی، وہ آنکھیں جھکائے مسکرائی۔ پکی بات ہے نا؟ لیلا نے نچلا ہونٹ دانت تلے
दबाते हुए उसे जांचती नज़रों से देखा। जी चाची जान, वो आहिस्ते से बोली। गुड, ओके, फिर जल्दी से फूलों को पानी देकर अंदर आओ। साथ वाली बस्ती से तुम्हें देखने कोई आ रहा है। क्या? कौन? वो घबराई। जरनाब की दोस्तें हैं कुछ शायद। लैला मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, वो सीने पे हाथ रखते हुए बोली जहाँ दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि शायद सीना तोड़ के अभी बाहर निकल आएगा। वो मुस्कुराती हुई अंदर बढ़ गई। जरनाब कौन आ रहा है? उसने कमरे में आते हुए पूछा। मेरी कुछ दोस्तें दूसरी बस्ती से। वो बेडशीट सेट करते हुए मसरूफ़ी से बोली। तुम्हारी दोस्तें वहाँ कैसे बन गई? उसने बवें उचकाए। वहाँ गई थी ना मैं ताई जान के साथ, तब ही। क्या तुम्हें याद नहीं? जरनाब उसे बगौर देखते हुए बोली। हाँ याद आ गया, वो सोफ़े पे गिरते हुए बोली। तुम लेट गई, उठ के तैयार हो जाओ। जरनाब ने इसको बाजू से खींचा। ओके। वो उठ के वाशरूम में घुस गई। वो ब्लू लॉन्ग कमीज जिसके हाफ आस्तीन थे, सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहने हुए आईने के सामने खड़ी अपने सारे राफे पे नज़र डाल रही थी। तुम्हारे राफे के होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता ज़ाहिरा। उसके कानों में सरगोशी हुई। वो गाल पे हाथ रखे मुस्कुरा दी। गहरी ब्लू आंखों में काजल की धार लगाए, बुरे लंबे बालों को शानों पे डाले, बारीक नफीस होंठों पे सुर्ख लिपस्टिक लगाए वो किसी परिस्तान की परी से कम न लग रही थी। बड़ी तैयार हो रही हो, खैर है ना? कहीं कोई बड़ा गड़बड़ तो नहीं है? जरनाब ने उसके पीछे खड़े होते हुए पूछा। कोई गड़बड़ नहीं है, तुमने ही तो कहा कि तुम्हारी दोस्तें आ रही हैं। वो पीछे मुड़ी और जरनाब की जानिब देखते हुए मुस्कुराई। हाँ वो तो मैं भूल गई, मैं इंतज़ार करूँगा। उसके कानों में फिर से सरगोशी हुई। मैं आऊँगी। बेहतियार उसके मुंह से निकला। क्या? जरनाब जो वाशरूम की जानिब बढ़ रही थी वापस मुड़ी। नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, आ जाएंगी तुम दोस्तें तुम्हारी। उसने बात का रुख बदला। जरनाब बवें सकेटती वाशरूम चली गई। वैसे मिकाल, मेरे लिए ये जॉब बहुत मुश्किल है, मैं बहुत थक जाती हूँ। इतनी माकूल तनख्वाह में गुजारा भी नहीं होता। दिया मिकाल के साथ बेंच पर विराजमान होते हुए बोली। मैं समझता हूँ पीजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, पर कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो बस, मिकाल ने आसमान की जानिब देखते हुए तासुब से कहा। मिकाल, यूँ मैं अभी भी जॉब की तलाश में हूँ। मैंने एमए इकनॉमिक्स कर रखा है और मैं आज भी किसी दफ्तर में जॉब की तलाश में हूँ। दुआ करो मिल जाए तो मैं अभी यही महीना कंप्लीट करके निकल जाऊँगी। वो इसकी जॉब जानिब देखते हुए बोली। मिकाल का दिल थल हो गया। क्या तुम चली जाओगी? मतलब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? वो घबराया। परेशानी इसके चेहरे से आया थी। नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं? मैं जॉब छोड़ के जाऊँगी, ये दुनिया नहीं। वो मुस्कुराई। हाँ हाँ हाँ। मिकाल खुल खिला के हंस पड़ा। कभी घर आओ ना अम्मी के साथ, बाबा जान खुश होंगे। अकेलेपन से उकताज से गए हैं। वो जीन्स की जेब में हाथ डालते हुए बोला। हाँ क्यों नहीं, कभी चक्कर लगाऊंगी ज़रूर। अच्छा अब निकलती हूँ, देर हो रही है, अम्मी परेशान हो जाएंगी। वो बैग उठाते ही उठ खड़ी हुई। मिकाल उसे जाता देखता रहा। वो कब उसके दिल में घर कर गई थी उसे पता ना चल सका। अजलत में सड़क पार करती हुई एकदम एक गाड़ी से टकराई। गाड़ी से टकराने के बायस वो ऊंधी गिर पड़ी। सारी फाइलें यहाँ वहाँ बिखर गईं। आप ठीक तो है ना? वो यूं ही ऊंधी पड़ी थी जब उसकी समात से एक गमगीन मर्दाना आवाज़ टकराई। उसने निगाह ऊपर उठाई। वो थरी पीस में मलबूस एक डेढ़ उम्र आदमी था जो पुरवकार शख्सियत का मालिक था। चेहरे पे मुस्कुराहट लिए खड़ा था। बस यस आई एम फाइन, वो उठते हुए बोली। कबीर साहब ने ज़मीन पर बैठते हुए फाइलें समेटने में उसकी मदद की। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, कबीर ने चेहरे पे मुस्कुराहट भी करते हुए कहा। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी, शुक्रिया, वो कहती वो मुड़ी। ना करने की वजह वो कबीर की आवाज़ पर रुकी। सर, मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह आपके जाने के लायक नहीं, वो हिचकिचाते हुए बोली। ओ गॉड, ऐसे नहीं सोचते, बैठो गाड़ी में, उन्होंने इतनी मोहब्बत से कहा कि वो इनकार ना कर सकी। क्या करती हूँ? कबीर साहब ने रास्ते में पूछा। मैंने हमें इकनॉमिक्स किया, फिर 1 साल तो नौकरी तलाश करती रही, मिली ही नहीं। मुख्तलिफ जगह गई हर जगह सिफारिश। अब एक स्कूल में पीजी के बच्चों को पढ़ाती हूँ, दिया ने संजीदगी से कहा और विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। मेरे ऑफिस में जॉब करोगी? पीर साहब ने सामने देखते हुए पूछा। आप मुझे जॉब देंगे? वो हैरानगी से उन्हें देख तकने लगी। वाई नॉट, वो मुस्कुराए। रियली? बेहतियार उसके मुंह से चीख निकली। यस, वो खिलखिला के हंस पड़े। आपका बहुत शुक्रिया सर। दिया ने मुस्कुर निगाहों से उन्हें देखा। तो कब से ज्वाइन कर रही हो? कबीर ने पूछा। 1 महीने में कुछ दिन बाकी हैं, पूरे कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह। वो मुस्कुराई। सर आप मुझे यहाँ उतार दें, वहाँ वो रास्ता मेरे मोहल्ले को जाता है। उसने उंगली से सामने जाती छोटी सी सड़क की जानिब इशारा किया। ओके, कबीर ने गाड़ी रोक दी। वो फ्रंट सीट का डोर खोले बाहर निकल ही थी कि उसकी समात से कबीर की आवाज़ टकराई।
یہ میرا کارڈ رکھ لو، جب جوائن کرنا چاہو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ کارڈ تھماتے کبیر نے کہا، شکریہ سر۔ دیا نے کارڈ تھامتے ہوئے کہا، امی امی کہاں ہیں آپ؟ دیا نے گھر میں آتے ہی شور برپا کر دیا۔ پلنگ پر بیگ پٹکتی وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا بات ہے دیا اتنی خوش ہو؟ صوبانہ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ امی مجھے جاب مل گئی ہے، بس مہینہ پورا کر کے میں وہاں چلی جاؤں گی، بہت بڑے آفس میں۔ وہ باں نہیں کھولتے ہوئے بولی۔ خوش رہو، میں کتنا کہتی تھی ملے گی ضرور ایک دن پر ملی کیسے؟ انہوں نے دیا کو باہوں کے حصار میں بھیجتے ہوئے پوچھا۔ جواباً اس نے تمام کہانی ان کی گوشے گزار کر دی۔ دونوں ماں بیٹی نگاہیں اوپر اٹھائے مسکرا دیں۔ وہ کتنے پل سے اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جھرنے کے پانی میں چھوٹے پتھر پھینک پھینک کر اب وہ اکتا چکا تھا۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ یکے بعد دیگرے نگاہ اٹھا کے سامنے سے آتی چھوٹی سی سڑک کو دیکھتا، مگر وہاں ظاہرہ تو کیا کسی کے آنے کے کوئی آثار نمودار ہو رہے تھے۔ آخر تنگ آ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پینٹ چاڑتے ہوئے وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے وہ کنیز دل سامنے آئی دکھائی دی۔ نیلی ہاف آستینوں والی قمیض، سفید چوڑی دار پجامے میں ملبوس، بال کھلے آبشار کی طرح کمر پر پھیلے تھے۔ ہلکا میک اپ کے فلیٹ شوز پہنے وہ عمدگی سے چلتی ہوئی دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رافع بنا پلک جھپکائے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رافع کیسے ہو؟ اس کے پاس آتے ہی وہ سرخ باریک نفیس ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرے بولی۔ رافع چپ ساکت نگاہ سے بس یک ٹک اسے تکے جا رہا تھا۔ ہیلو، کہاں گم ہو رافع؟ ظاہرہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے، تم اتنی خوبصورت ہو ظاہرہ، جب کوئی غور سے دیکھے گا تو ہوش میں کیسے رہ پائے گا؟ رافع نے آگے بڑھ کے اسے باہوں کے حصار میں بھینچ لیا اور اس کے حصار پہ اپنے لب رکھ دیے۔ رافع، ظاہرہ کسمسائی۔ شش۔ رافع نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ آج نہ رکو ظاہرہ۔ اس نے ظاہرہ کے گرد اپنے بازو کے گھیرے کو مزید تنگ کرتے ہوئے کہا۔ رافع، آئی لو یو۔ ظاہرہ انگلی اس کے ماتھے سے گھماتی ہونٹوں تک لے آئی۔ آئی لو یو ٹو۔ رافع نے اسے خود سے مزید قریب کرتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ رافع، آپ بہت بدتمیز ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی اور بھاگ گئی۔ ظاہرہ میری جان۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے آگے آگے بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی پرسرور آواز رافع کو حواس سے عاری کر رہی تھی۔ ظاہرہ رک جاؤ نا۔ وہ اس کو دوپٹے سے پکڑتا گویا ہوا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ رافع، جس دن بھائی جان کو یا بابا جان کو پتہ چل جائے گا تو مجھے سزا ملے گی بغاوت کی، آپ بھی سزا پاؤ گے۔ وہ آنکھوں میں عجب سا خوف لیے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ظاہرہ۔ رافع اس کی گود میں سرکتے ہوئے بولا۔ اللہ اگر ایسا ہی ہو۔ ظاہرہ نے اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا میری زندگی۔ رافع نے پیار سے اس کے رخسار کھینچے۔ ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے اور کتنے ہی پل اس کی بری کشش آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ جان لو گی مجھ غریب کے پہلے ہی یہ تمہارے شرابی نین میری ماں کا جو ثبوت بگاڑ رہے ہیں۔ رافع اس کے گال چھوڑتے ہوئے بولا۔ تو بگڑنے دو نا۔ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائی۔ رافع نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے چہرے پہ ڈال دیا۔ اگلے لمحے وہ اس کے حصار میں تھی، مگر افسوس کسی کی نگاہیں یہ منظر کیپچر کر چکی تھی۔ سبین سائیں گھر پر ہیں؟ گلزار نے حویلی کے گیٹ پہ کھڑے چوکیدار سے پوچھا۔ ہاں ہیں سائیں گھر پر، لیکن تم یہاں حویلی خیریت ہے؟ فیروز نے خیریت سے پوچھا۔ دراصل میں ان سے ملنے آیا تھا، مجھے ان سے کچھ کام تھا، گلزار نے عجلت میں کہا۔ کیسا کام؟ تم جانتے ہو تمہارا کام بس زمینوں تک ہے۔ سائیں تمہیں یہاں دیکھ کر برا بھی تو مان سکتے ہیں۔ فیروز پریشانی سے بولا۔ بس کچھ ذاتی کام ہے، سائیں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ تم جا کر بتاؤ کہ گلزار آیا ہے۔ اچھا تم رکو یہیں میں جاتا ہوں، کہتا ہوا وہ حویلی کے اندرونی راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ زینے عبور کرتا اگلے لمحے وہ سبین خان کے دروازے کے سامنے تھا۔ سائیں میں اندر آ جاؤں؟ اس نے ادکھلے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آ جاؤ، سبین نے بیزارگی سے کہا۔ فیروز ڈرا سہما آگے بڑھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سبین بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے گول میز سرمے سے لبریز موٹی آنکھیں اٹھا کر فیروز کی جانب دیکھا۔ سائیں وہ گلزار آپ سے ملنے آیا ہے، لفظ ٹوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ اس سے کیا کام؟ کیوں آیا ہے وہ حویلی میں؟ اس کا کیا کام؟ سبین خان غصے سے بولا۔ سائیں وہ کہہ رہا تھا اس سے کوئی ذاتی کام آپ سے، جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا لازمی ہے۔ فیروز کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔
وہ بامشکل خود پہ ضبط کرتا بولا۔ بیجو، اس نے زرد لہجے میں کہا۔ جی سائیں فیروز آہستگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ بولو کیوں آئے ہو یہاں؟ گلزار کے کمرے میں آتے ہی سبین آنکھوں میں غیظ و غضب لیے بولا۔ زبین سائیں آپ کو کچھ بتانا چاہتا تھا، وہ لڑکھڑاتے لفظوں میں گویا ہوا۔ کیا بتانا ہے؟ اور جب میں ڈیرے پہ تھا تب تیری زبان کو فارس پڑ گیا تھا۔ زبین خان کی آنکھیں غضب سے غصے سے سرخ ہوئیں۔ سائیں بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے آنا پڑا، معذرت۔ وہ پلکیں جھکائے بولا۔ اچھا بول بھی کیا بات ہے؟ زبین بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ سائیں کچھ شہری بابو ادھر گھومنے آئے ہیں، گلزار کو بات بتانے کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ تو یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اگر یہی بتانے آئے تھے تو دفعہ ہو جاؤ، زبین خان غصے سے بولا۔ سائیں میں تو چلا ہی جاؤں گا، پہلے آپ میری بات تو سن لیں، گلزار لفظ سے باتیں ہوئے بولا۔ کہو، میرا وقت برباد مت کرو۔ زبین صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سائیں زائرہ بی بی کو ان میں سے ایک چھوکرے کے ساتھ میں نے دیکھا، وہ بمشکل بولا۔ گلزار کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ زبین ایک جھٹکے سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، چہرے پہ بے انتہا غصے کا تاثر لیے وہ آگے بڑھا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ حویلی کی عزت پہ؟ زبین نے گلزار کو گریبان سے پکڑا اور گریبان چاک کر دیا۔ سائیں میں نے خود دیکھا، سائیں میرا یقین کرو۔ گلزار کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ بکواس بند کر اور دفعہ ہو جا۔ زبین نے اسے دھکا مارا۔ سائیں میں اگلی بار ثبوت کے ساتھ آؤں گا اور آپ کو سزا دینا ہوگی اپنی بہن کو، جیسے میری بہن کو دی تھی آپ نے۔ سائیں نہ جانے گلزار میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے اتنی بڑی بات آج زبین سے کی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں دفعہ ہو جاؤ اور پھر شکل مت دکھانا۔ زبین خان نے اسے ٹانگ سے ٹھوکر ماری۔ گلزار گرتا پڑتا اٹھ کے کمرے سے نکل گیا۔ زبین سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے دیوار پہ ٹنگی تصویر کو دیکھنے لگا، جہاں ہر طرف خون ہی خون بکھرا تھا۔ آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور چاک ہوئے پیٹ کے ساتھ ہرن تڑپ رہا تھا۔ جمعے کی صبح تھی۔ کومل ویلا میں کومل کی نکاح کو لے کر کافی گہما گہمی تھی۔ بشارت چاہتے ہوئے بھی کومل کی شادی دھوم دھام سے کسی میرج ہال میں نہ کر پائی تھی، کیونکہ تیمور اور مسز تیمور نے منع کر دیا تھا، اور کومل تو پہلے ہی بغاوت پہ اتر آئی تھی۔ کومل گہرے سرخ لہنگے میں ملبوس تھی، گھنے سیاہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپٹا گیا تھا۔ گہری سیاہ آنکھیں جو میک اپ سے مزین تھیں، دیکھنے والوں کے دل پہ قیامت ڈال رہی تھیں۔ گلابی مائل رخسار باریک گلاب کی پنکھڑی کی مانند، ہونٹوں کو سرخ لپسٹک سے مزین کیا گیا تھا۔ سارم کی بغل میں بیٹھی وہ کسی اور ہی دنیا کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں سارم براؤن شیروانی میں ملبوس تھا، گہری بھوری آنکھیں، فل وائٹ کلر، گھنی مونچھیں کے سائے تلے گداز ہونٹ۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی دل کا بدصورت تھا۔ نکاح کی رسم کے بعد قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے کپل کے ساتھ خوب پکچرز کھنچوائیں۔ قیامت لگ رہی ہو۔ کومل الوینا اسٹیج پر آ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ نو بٹر کومل نے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیری۔ بیٹر نہیں بلکہ سچ۔ الوینا اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اچھا جی شکریہ۔ فارس اور رافع نہیں آئے؟ علی کو تو میں دیکھا میں نے، لیکن وہ کہیں نہیں دکھائی دی۔ کومل نے نگاہ یہاں وہاں دوڑائی۔ رافع ابھی آیا نہیں واپس چترال ویلی سے؟ اور فارس، وہ تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ تعصب سے کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ کومل سارم کی جانب دیکھ کے مسکرائی جو اس کی جانب متوجہ تھا۔ ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے کومل رخصت ہو کر پیا دیس پدار گئی۔ مرسڈیز ایک خستہ حال سے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی۔ چلو بھی کومل، کیا گاڑی میں ہی بیٹھی رہو گی؟ سارم اپنی جانب کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ سارم، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ کومل نے ونڈ اسکرین سے باہر تعجب سے اپارٹمنٹ کی جانب دیکھا۔ اترو اور اندر چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ سارم نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ متھیر سی نگاہ سارم پر ڈالتی گاڑی سے باہر نکلی۔ مرسڈیز کا ڈرائیور گاڑی زن سے بگا لے گیا۔ وہ لہنگا سنبھالتے سارم کے عقب میں چل رہی تھی۔ وہاں سارم نے سامنے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا سادہ سا ہال کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر سو نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ فرنیچر کے نام پر ایک سنگل بیڈ، ایک ٹیبل لیمپ اور چیئر، اور ایک الماری جو دیوار میں نصب تھی۔ وہ حیرت سے بکھرے پڑے کمرے کو تکے گئی۔ دل میں عجب سی بے چینی کا راج تھا۔ کومل تحیر سے یہاں وہاں دیکھتی بیڈ پر اکڑ بیٹھ گئی۔
وہ گھٹنوں میں سر دیے سوچوں میں گم تھی، بلند کہکوں کی آوازوں پر سوچوں کے بھنور سے باہر آئی، اپنا لہنگا سنبھالتی وہ نفاست سے چلتی کمرے سے باہر نکلی۔ کہکوں کی آواز سوات والے کمرے سے آ رہی تھی۔ کومل خاموش سانس روک کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، اندر سے آنے والی آوازیں اس کی حواس اڑا رہی تھیں۔ لرزتے قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھی، اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے سارم، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اور سارم کا گریبان پکڑتے وہ داڑھی، ہاں دیا دھوکہ، کیا کر لو گی تم؟ اس نے گریبان پکڑتے اور اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا۔ میں ابھی واپس جاؤں گی، تم تو کیا، تمہارا ساتھ دینے والے ان دونوں کو بھی پولیس میں کے حوالے کروں گی۔ کومل نے انگشت شہادت سے انہیں وارن کیا۔ تمہیں یہاں سے نکلنے دوں گا تب نہ، لیاقت تم لوگ جاؤ۔ سارم اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور کمرے میں بند کر دیا۔ دروازہ کھولو سارم پلیز، اوپن دا ڈور پلیز۔ وہ ہتھیلیوں کی مدد سے دروازہ پیٹ رہی تھی مگر بے سود۔ آخر تھک ہار کر وہ وہیں دروازے کے ساتھ نیچے ڈہ گئی۔ اگلے لمحے اس کے رونے کی آواز کمرے میں ارتعاش پیدا کر چکی تھی، جس کی چیخوں میں درد تھا، بے پناہ درد۔ میں آئی کمنگ میڈم، دیا نے نیم وا دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مکال نے رخ موڑے دیا کی جانب دیکھا۔ دیا آگے بڑھ کر مکال کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوتے ہوئے بولی، میڈم میری جاب ایک دفتر میں ہو گئی ہے جس کے باعث میں ریزائن کر رہی ہوں۔ یہ رہا میرا ریزگنیشن لیٹر۔ اس نے کاغذ کا لفافہ ان کی جانب بڑھایا۔ جیسے آپ کی مرضی میڈم دیا۔ پرنسپل نے ہونٹوں پہ پروفیشنلی مسکراہٹ بکھیری اور سائن کر دیا۔ دیا ایک نگاہ مکال پہ ڈالتی آفس سے نکلی۔ میڈم میں آتا ہوں پلیز، 2 منٹ۔ مکال اجلت میں آفس سے نکلا۔ دیا وہ مکال کی آواز پر مڑی۔ جی۔ وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرے ہوئے بولی، آپ اسکول چھوڑ کے جا رہی ہیں اور مجھے بتایا تک نہیں؟ افسوس، وہ خفگی سے بولا، میں بتانے ہی والی تھی مکال۔ وہ قدرے شرمندہ ہوئی۔ اوکے، خوش رہیں۔ اس نے تعصب سے دیا کو دیکھا۔ تھینکس مکال، میں کنٹیکٹ رکھوں گی آپ سے اور گھر بھی چکر لگاؤں گی۔ اب چلتی ہوں، مجھے آفس میں جانا ہے۔ وہ بیگ کی اسٹرپ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی۔ اوکے، گڈ لک، مکال نے شائستگی سے کہا۔ دیا لبوں پہ مسکراہٹ لیے اسکول گیٹ عبور کر گئی۔ ہیلو، میں دیا بات کر رہی ہوں، کیا کبیر سر کا آفس ہے یہ؟ دیا نے سڑک کنارے پیدل چلتے ہوئے کال کی۔ جی میڈم جی، انہی کا آفس ہے، بتائیں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کاؤنٹر گرل کا انداز پروفیشنل تھا۔ آپ کبیر صاحب کو بتائیں کہ دیا کی کال ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ میں آ سکتی ہوں کہ آج آفس؟ اوکے میڈم، میں آپ لائن پہ رہیے گا، میں پوچھ کے بتاتی ہوں۔ جی میڈم آپ آ جائیے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی گویا ہوئی۔ شکریہ۔ دیا نے کال بند کی۔ اس نے سامنے سے آتے آٹو کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ دعا کرو رافع آج بارش ہو جائے۔ زائرہ نے جھرنے سے گرتے پانی کو بغور سے دیکھا۔ ہو جائے گی بارش کی دیوانی، بارش بھی۔ رافع نے چھوٹے چھوٹے پتھر پانی میں پھینکنے شروع کر دیے۔ ہاں بارش کی دیوانی تو میں ہوں، چلو واک کرتے ہیں، زائرہ نے ترغیب دلائی۔ اٹھاؤ مجھے۔ اپنی انگشت شہادت رافع کی جانب بڑھائی۔ رافع نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھایا۔ وہ پہاڑ کے درمیان بنے ٹیڑھے میڑھے راستے پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چل رہے تھے۔ وہاں اس پہاڑ کے پاس ایک بہت خوبصورت جھرنا ہے رافع، زائرہ نے رافع کے چہرے کی جانب تکتے ہوئے کہا۔ تو وہیں چلتے ہیں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے دل کی بات پڑ گیا تھا۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد وہ جھرنے تک پہنچے تھے۔ ہانپتے سانس کے ساتھ زائرہ وہیں ڈہ گئی اور پہاڑ کے ساتھ اونٹ لگا لی۔ رافع پھولے سانس بحال کرتا نیچے بیٹھ گیا اور لیٹتے ہوئے سر زائرہ کی گود میں رکھ لیا۔ تھکا دیا تم نے زائرہ، اس نے زائرہ کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا۔ دیکھو نا رافع، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہ جھرنے سے گرتا پانی، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ ہر سو سبزہ بہت دلکش ہے۔ یہ میں ہمیشہ ایسی ہی کسی خوبصورت جگہ پہ آپ کے سنگ رہنا چاہوں گی۔ زائرہ نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، میرا وعدہ ہے زائرہ، میں چرا لوں گا تمہیں، سارے جہاں سے چھپا لوں گا۔ رافع نے اس کے گلے کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے کہا۔ زائرہ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کل میں چلا جاؤں گا، سوچ رہا تھا تم سے رابطہ کیسے کروں گا، پھر میں نے موبائل لیا تمہارے لیے۔ اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ موبائل نہیں، میں موبائل نہیں رکھ سکتی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹی۔ ارے تم تو پھر میرے ساتھ چلو لاہور، وہ عجلت میں بولا۔